ہمارے سلیکٹر کہتے ہیں کہ سفیان مقیم انٹرنیشنل پلیئر نہیں ہے، لیکن سفیان مقیم کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑھ کر اگر کوئی بولر ہے تو اسے سامنے لاؤ۔ ہمارے سلیکٹر کہتے ہیں کہ ہم اپنی پرچیاں لائیں گے، ہم شاداب خان کو لائیں گے، بڑے کھلاڑیوں کو لائیں گے، لیکن سفیان مقیم کو نہیں لائیں گے۔ حالانکہ سفیان مقیم کو جب زمبابوے لایا گیا تو سلیکٹر نے کہا کہ ایسے بولر جو ہیں وہ چھوٹی ٹیموں کے خلاف آتے ہیں اور وکٹیں لے لیتے ہیں، لیکن سفیان مقیم نے وہاں پر بھی وکٹیں لی T20 میں۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ بڑی ٹیموں کے خلاف سفیان مقیم جو ہے وہ وکٹیں نہیں لے سکتا، تو جب اسے ساؤتھ افریقہ میں، حالانکہ ان کی بونسر پچز ہوتی ہیں، وہاں پر سپنر کو کھلانا خطرناک ہوتا ہے، تو وہاں پر سپنر کو نہیں کھلاتے، تو سفیان مقیم کو صرف ایک ہی میچ ملا جہاں پر اس نے 4 وکٹیں لی۔ اس کے باوجود اس کا قصور یہ تھا کہ ساؤتھ افریقہ جہاں پر سپنر کو کھلانا ایک ڈر ہے، وہاں پر اس نے وکٹیں اڑائی، اور پھر اس کا قصور یہ تھا کہ اسے وکٹیں لی اور اس کے علاوہ اسے چیمپئن ٹرافی سے آؤٹ کر دیا گیا۔ چیمپئن ٹرافی میں اسے سلیکٹ نہیں کیا گیا۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اب ہم پر باتیں ہو رہی ہیں کہ سفیان مقیم کو آپ لوگوں نے چانس نہیں دیا، تو اب سخت ٹور تھا نیوزی لینڈ کا، تو اس میں سفیان مقیم کو لے کر آ گئے۔ اور کیا ہوا، 4 T20 میں یہ لڑکا باہر بیٹھا رہا اور شاداب خان کو موقع ملتا رہا، دوسروں کو موقع ملتا رہا، کلدیپ شاہ کو موقع ملتا رہا، لیکن سفیان مقیم کو موقع نہیں ملا۔ لیکن آخری T20 میں سفیان مقیم کو جب لایا تو اس نے 2 اووروں میں 6 رنز دے کر 2 وکٹیں لے لی۔ حالانکہ شاداب کو جہاں 40 50 70 پڑ رہے تھے، حارث رؤف، عاقب جاوید، سب کو، وسیم جونیئر، سب کو رنز پڑ رہے تھے، تو وہاں پر صرف ایک ہی ہمارے پاس سپنر تھا جسے رنز نہیں پڑ رہے تھے۔ اس پر زبردست پرفارمنس کی، اس کے باوجود اسے پہلے اوڈی میں باہر کر دیا گیا، پھر اسے نہیں کھلایا گیا، اور جب دوسرے میں چانس دیا گیا کہ اب یہ وکٹیں نہیں لے سکے گا، اور یہاں پر سب کو مار پڑ رہی ہے، حارث رؤف کو مار پڑ رہی ہے، شہین شاہ افریدی کو مار پڑ رہی ہے، سپنر کو مار پڑ رہی ہے، تو اب ہم اسے کھلاتے ہیں، اسے بھی مار پڑے گی اور ہم پھر اسے جو ہے وہ ٹیم سے ڈراپ کر دیں گے، اور یہ پھر اپنا ایشیا کپ سے بھی باہر ہوگا اور T20 2026 کے T20 ورلڈ کپ سے بھی باہر ہوگا۔ لیکن ایک ایسا لڑکا جو سفیان مقیم کے نام سے جانا جاتا ہے، جب وہ دوسرے اوڈی میچ میں آیا تو زبردست پرفارمنس کی، اور اس میں بھی 2 وکٹیں لی اور 10 اووروں میں صرف 35 رن کھائے، جہاں پر 70 رنز ایک بولر کو پڑا ہے، وہاں پر صرف ہمارا ایک ہی بولر ایسا تھا جسے رنز نہیں پڑا اور اس نے وکٹیں بھی نکالی ہے۔ تو یہ ہے سفیان مقیم۔ تو اب چیف سلیکٹر مجھے نہیں لگتا کہ اب اسے باہر کر سکے، کیونکہ اب لوگوں کا پریشر بھی ہے، تو میرے خیال میں اب اسے تیسرے اوڈی میں بھی چانس دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں جب تک ہم ان لڑکوں کو نہیں کھلائیں گے جو ڈیزرو کرتے ہیں، جن کا حق بنتا ہے پاکستان ٹیم میں کھیلنے کا، جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے، جب ہم ان کھلاڑیوں کو باہر کرتے ہیں تو ہماری ٹیم جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو میں اب بھی گزارش کروں گا کہ سفیان مقیم جیسا بولر سپنر ہمارے پاس اس وقت ہماری پوری ٹیم میں نہیں ہے، تو اس لڑکے کو موقع دینا چاہیے، اسے چانس دینا چاہیے، اسے تیسرے اوڈی میں بھی کھلانا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ ایشیا کپ بھی کھیلے گا اور T20 2026 کا ورلڈ کپ بھی کھیلے گا۔ اور جہاں تک چیف سلیکٹر کی بات آتی ہے تو امید کرتے ہیں کہ جب یہ نیوزی لینڈ کی سیریز کھیل کر پاکستان جائیں گے تو پورا سٹاف جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، چاہے وہ ہمارے بولنگ کوچز ہیں، چاہے وہ بیٹنگ کوچز ہیں، یہ تمام انشاءاللہ چینج ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ پھر جا کر مضبوط بنے گی۔ امید کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کیجیے گا۔